دوستو اللہ نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں صحبت کر کے سکون حاصل کر سکیں، یعنی کہ اللہ نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان زنا جیسے بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں بہت ہی کم ہوتی ہے اور کسی میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت کم ہو، یا پھر اگر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت ہی زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑوں کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے جوڑوں کے لیے دل میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں جب وہ شوہر یہ معاملہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا، اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا۔ اس لیے وہ شخص اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ زنا کر رہی تھی، یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس کو ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شخص گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے آ کر کہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے اور آپ نے چہرہ گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ دوستو اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ مجھے آ کر اس کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نور علی نور ہیں، دلوں کا حال جانتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنے زنا کی باتیں ان کو آ کر بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی بغیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو، مگر آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اس کے راز کو فاش کرو، اس کا عیب کسی اور کو آ کر بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، تو آپ اسے صرف اتنا بول دو کہ ہم دونوں میں آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے
اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو بھی ایک دوسرے کی عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کی عیب کو ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے نرمی کے ساتھ اور صحیح بات سمجھانی چاہیے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنے فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل ہی نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کریں اور جہاں تک بھی ہو صبر سے کام لیں، مگر کسی اور کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کریں، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں۔ یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو بھی کہا، مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اب ہمارے اسلامی بہنیں کان کھول کر سن لیں، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میل جول رکھنا، کسی اور مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت بھیانک ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھتی ہیں تو اللہ پاک ایسی عورتوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور کل آخرت میں بھی اس گناہ کی سخت سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب پر تشریف لے گئے تو اس وقت آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ بہت غمزدہ ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہونے کے بعد بھی غیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ میں زنا کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی بیوی کی بات۔ اس طرح کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر عورت کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں، یا تو عورت اس بات کو برداشت کرے یعنی کہ صبر کرے، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے، یا پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ مگر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اوروں کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ دوستو، ہم سے آپ سے جانے انجانے میں، غم و غصہ میں یا اور کسی ایسی حالت میں ہماری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں۔ بے شک اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔